کیا میں بتاؤں، آتھر بھی ہیں، زبردست یوٹیوب چینل بھی ہے. بہت شکریہ سر فیضا بھائی. اور سر آج ہم آپ سے کئی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح سے بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو سر میں کوشش کروں گا، اور کیا ہے کہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ شو میں پوری طرح سے صادق اور امین رہوں. سر صادق اور امین اصل بڑا ٹچ ورڈ ہو گیا یہاں پہ. اب تو ہمارے پرائم منسٹر پہ بھی اب جانے فارن فنڈنگ کیس ہے وہ اس کا فیصلہ گیا اور کافی گھبرے سے گھوم رہے ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے، کو میں بھیجا ہوں میں ترنت. گھبرانا نہیں ہے. بالکل وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہوتی رہتی ہے، سیدھی بات ہے. تو سر سب سے آبادی پہلے کے حساب سے تو چھایا 7واں نمبر ہے پاکستان کا. بالکل، اور اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. لیکن سر یہاں پہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے افغانستان کی طرف ہم فیصلے لگاتے جا رہے ہیں، بڑ لگا رہے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کا بھی ایک پریس کانفرنس تھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ 94% ہمیں لگا لی ہے اور ہم باقی بھی کمپلیٹ کریں گے. یہ اور بات ہے کہ ہم لگاتے جا رہے ہیں اور طالبان اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے وہاں پہ بھی 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، طالبان بھی ایک حقانی گروپ ہے اور دوسرا ملا برادرز. تو ان میں اگر کس قسم کلیش ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان آپ سمجھتے ہیں کوئی اثرات آئیں گے، کسی قسم کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے کہ مرد بڑھا ہی گیا جو دا کی. تو یہ جو طالبان والا معاملہ ہے یہ تو کبھی سالو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک حکومت تو ایک بار کر لی. اب جیسے ہی حکومت جو ہے اسلام حکومت قائم ہوتی ہے اس کے بعد آپس میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کون بڑا مولانا ہے اور کون بڑا اسلامی ہے، کون بڑا مسلمان ہے. جیسے ہی جو بڑا مسلمان ہوگا وہ دوسرے کو کافر کہے گا. وہی جو ہے نا کافر فیکٹری والا جو انداز ہے. تو اسے ابھی ہو یہ چاہیے گی اسے بھائی بڑا مولانا کون ہے اور کافر کون ہے. تو اس کا جو ہے میرے خیال سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشیل سیڈز ہیں، یہ بیج جو ہیں وہ اب ڈال دیے گئے ہیں. اور اب ان کی جب فصل اور لہرائے تب اور مزہ آئے گا. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اللہ برادر کو کرے، کچھ لوگ بخاری کو کرے، اور ایک بار پھر سول وار شروع ہو جائے گا. افغانستان تو ہو ہی رہا ہے تو اس کوئی یہی بات نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں تو میں دیکھ رہا ہوں صاحب پوری طرح سے سارے اتنے ہیں وہ سب افغان متفق ہیں کہ صاحب یہ ڈورنٹ لائن تو ہم مانگے نہیں، ڈورنٹ لائن مانگے نہیں. اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہو گیا تھا بہت کہ آپ باڑ لاتے جائیے اور وہ فیدنگ کھوتے جائیں اور اس کو وہ بیچیں گے. میرے خیال سے ایران میں بیچ لیں گے اور وہاں پیسہ کما لیں گے. تو تھوڑا بہت $1-2 بھی آئیں تو کام چلے گا نا. تو آپ نے یعنی پاکستان نے ان کو یہ نیا ذریعہ تجویز کر دیا کہ اس ذریعے سے وہ تھوڑی بہت اپنی جو اکانومی ڈوب چکی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریکور کریں. حالانکہ پاکستان بھی ہاتھ کو بہت اچھے نہیں ہے. اور اب پاکستان سے بھی آپ نے بتایا تھا پچھلی بار کہ پاکستان پہلے تو ترکی کے پیچھے چل رہا تھا، پھر ترکی پاکستان کے پیچھے چلنے لگا. اور ترکی جو ہے وہ انسپریشن لے رہا ہے پاکستان سے، اور اس نے اپنی اکانومی کیسی تھی کرے، اپنی کرنسی کیسی تھی کرے، اور وہ بھی باسکٹ کیس ہو کے اب کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ لگ جائے گا. تو افغانستان کا جہاں معاملہ ہے یہ جو اسٹیبلشن پاکستان کا بہت خوش رہا تھا کہ صاحب یہ تو ہم بالکل بائی لیے اور ہم طالبان کو بھیج دیں کشمیر میں. اب کشمیر ہماری بالکل گود میں آ گرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پورا معاملہ تھوڑا کہیں گڑبڑ ہو گیا ہے. اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو تو ابھی ایز اسپیکٹیٹر دیتے رہنا چاہیے. جب سامنے والے آپس میں ہی لڑے ہوں، ٹیم جو ہے آپس میں ہی لڑ رہی ہو، تو جو جن سے وہ آگے مقابلہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہوں وہ مقابلے میں آنے سے پہلے آرام سے پہلے دیکھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہندوستان تو اس کو ریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ دیکھنا ہے کہ آخرکار یہ کہاں ہوگا کہ صاحب یہ مرض کی دوا اور مرض کدھر جائے گا. لیکن سر جیسے ساتھ کی اگر ہم بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ بات کو دعوت دی ہے کہ ساتھ میٹنگ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس میں آئے، اس میں انوائٹ کیا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے ذرا کوڈ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کی وجہ بھی یہی کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر طالبان گورنمنٹ میں سے کوئی بیٹھا ہو جو کہ پتہ نہیں کون پرائم منسٹر ہے کون ہے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے شاید اس کو بھی ہم انوائٹ کر لیں کیونکہ 7 کنٹری میں تو آتے ہیں. لیکن کیا کو اوٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ دوسرا شاہ محمود قریشی یہ بھی کہا کہ بھارت دوسروں کو بھی روک رہا ہے جانے سے کہ مت جائیے دوسری کنٹریز کو بھی. سارک کی تو میٹنگ جو ہے پوری طرح سے کنسنسس بیسڈ ہوتی ہے. ویسے بھی تو یہ بھارت نہیں جائے گا تو میٹنگ ہوگی ہی نہیں. یہ تو بالکل سارک کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے. تو شاہ محمود قریشی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھارت دوسروں کی روکنے کی کوشش کرنے ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یدی بھارت نہیں آئے گا، کنسنسس نہیں ہوتا ہے، پوری طرح سے کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے. تو اگر کنسنسس نہیں ہے تو میٹنگ ہوگی نہیں. سمپل سی بات ہے. سارے کے سارے جو ہیں وہ ان ایگریمنٹ ہونے چاہیے. اب سارے کے سارے ان ایگریمنٹ نہیں ہے تو میٹنگ نہیں ہوگی. اور ویسے ہی جس طرح کا برتاؤ پاکستان پہلے کیا تھا اور خاص طور سے وہ آپ جو اوئی کا اور پلوامہ کا قصہ ہوا تھا، اور اس کے پہلے جو ایم ایف این والا جو قصہ ہوا تھا کہ بھارت نے 93 سے ایم ایف دے رکھا ہے، آپ نے نہیں دیا، اور لینڈ رائٹس اپنی نہ چاہتے. تو پھر سب سے جو امپورٹنٹ چارٹ اگر آپ سارک چارٹ دیکھیں تو سارک کے چارٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اس میں ایک پوائنٹ ہے اس کا، اور وہ ہے
آپ کے ایز آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ بلڈ کرنا. آپ اگر ٹرانسپورٹ فیسلٹی دینا ہی نہیں چاہتے ہیں, جو پرابلی سب سے امپورٹنٹ کا جو مسئلہ ہے, تو پھر مطلب کیا اس کا. بھارت نے تو ویسے بھی اب ساتھ سے ہاتھ بالکل جس کو کہتے ہیں ہاتھ جاڑ دیا, اور ایک دوسری روپے جس کو کہتے ہیں بمسٹیک. تو بمسٹیک جو ہے جس میں آپ ٹیکنیکل کوآپریشن رم اسٹیٹ کا جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں اس میں باقی سارے آتے ہیں. اس میں نیپال آ جاتا ہے, بھوٹان آ جاتا ہے, اس میں بنگلہ دیش آ جاتا ہے, اس میں تھائی لینڈ اور برما بھی آ جاتے ہیں. تو جن کو آپ بے آف بنگال کے جو رم اسٹیٹس ہیں ان کی وہ شری لنکا بھی آتا ہے. تو اور اس کے علاوہ اس میں کچھ انویٹی ہیں, موریشس بھی ہے اس کے اندر. تو اس لیے پاکستان تو اب ڈپ لے کے الگ ٹھہرے اور اپنے راہ جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب سارک کے بارے میں بھارت جو ہے وہ سوچ بھی رہا ہے. اور بھارت تو اب بمسٹیک کو لے کے آگے بڑھا ہے. شاہ محمود راشد صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو واپس جا کے اپنے کیا ہے کہ جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی درگاہ میں جا کے اور وہ کیا پیر والا کام کرتے ہیں وہ ایک بار پھر سے. لیکن سر جیسے ہمارے جو کہہ رہی ہوں جو آرمی کے چیف ہیں انہوں نے کہا کہ جی پچھلی باتیں بھول جائیں, آگے بڑھیں. تو اب نہیں لگا کہ کہیں کچھ گنجائش ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں, اور جو کچھ ہوا پہلے اس کو جو ہمارے گجرات سے پولیٹیشین ہے چودھری جادو کہتے ہیں مڑی پاؤ, وہ مڑی پاؤ کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سر. کچھ تب کچھ کوشش تو کرنی چاہیے, کب ہم پچھلی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے. وہ تو دیکھیے کئی بار مجھے پوچھا گیا, اور بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک فنڈامنٹل ہے نظریہ پاکستان, اور نظریہ پاکستان جب تک ہے تب تک یہ جو ٹاکس کی بات جب یہ کرتے ہیں تو یہ ٹاکس کی بات جو ہے وہ کیول انٹرنیشنل اوپینین کو ماڈریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان کا کبھی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی دل سے کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہی. تو مودی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اب اس ریپ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم یہ 100% سرٹن نہیں ہوں کہ ان کا ارادہ نک ہے. جیسے یہ مانتے تھے مودی جی جب آئے تھے شروع میں, تب کا یہ ماننا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ ریلیشن نارملائز ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک سڈن اسٹاپ اوور کیا تھا افغانستان سے آتے ہوئے مودی جی نے, وہ اسی دشا میں تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتا نا. تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نظریہ پاکستان رکھتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کانسیپٹ وار اپنی کابل اکیڈمی میں سب کو پڑھاتا ہے. ہم نے پڑھ لیا وہ, ہم ارادے جانتے ہیں. تو جب ارادہ اس طرح کا ہو, ارادہ ٹوٹل وار ڈاکٹرن امپوز کر کے اور ارادہ جو ہے وہ واپس ہو گیا امپائر اسٹیبلش کرنے کا ہو اسٹیبلشمنٹ کا, اس میں پورا پورا جو ملا مافیا ہے چاہے پاکستان کا ہو اور بہت کچھ ہندوستان کا, وہ سب اس میں جو ہے وہ متفق ہے, ایک مت ہے. تو ایسے میں ٹاکس کی جو بات ہے تو وہ ٹاکس جو ہے وہ کیول ایک طرح کا اپنے اصلی ارادوں پر پردہ ڈالنے کا کام پاکستان کے لیے ہوتا ہے, جو اب بھارت اس سے موقع نہیں دے گا. آپ کے جو ارادے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, میں جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو ہے جو پولیٹیشینس جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو جو عام آدمی یا اور انلائٹنڈ پاکستان کے لوگ چاہتے ہوں گے اس کو کوئی سوال ہی پیدا ہو کہ وہ کرنے دیں. اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی یار آپ لوگوں سے کوئی کچھ تھوڑا بہت بولے گا بھی تو آئی ایس پی آ جائے گا, آئی ایس آئی آ جائے گی, آ جائے گا. تو فارن پالیسی آبجیکٹو مودی گورنمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جب تک 100% سرٹن نہیں ہو جائے کہ وہ بیسک جو ہیں اس میں بدلاؤ ہو گیا ہے, فنڈامنٹلس میں بدلاؤ ہو گیا ہے, تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پروگریس اب ہو پائے گی. بالکل, لیکن سر پھر کوشش کرتے رہنا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہوں اسٹیبلشمنٹ میں یا گورنمنٹ میں جو چاہتے ہوں کہ نہ صرف بھارت بلکہ ہر بارڈر پہ جو ہے وہ سکون ہو اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن سر آپ کی بات سے مجھے یاد آیا غلام مافیا نے کہا کہ ادھر موجود ہے اور ادھر تو ہے ہی. نذیرالدین شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں بڑی انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. اور یہ کس قسم کا مطلب ایک نون فگر ہے, وہ سنا جاتا ہے انٹرنیشنلی لوگوں کو پہچانتے ہیں, صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے. آپ کے خیال سے ان کی بات کچھ وزن رکھتی ہے؟ ان کی بات کوئی وزن نہیں. اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں. اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں. جب وہ پہلے شروع میں وہ کہہ کے فلپ فلپ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ صحیح کر دیا کہ صاحب کی وہ بڑے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کیا کیا, اس وقت یہ جو نیا بیان آیا اسی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. جب انہوں نے طالبان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا تو جو ملا مافیا بھارت کا ہے اور ہمارے ملا مافیا کے ساتھ ہمارا ایک سیکولر مافیا ہے وہ ساتھ جڑتا ہے. ہم ان کو پنچ مکار بولتے ہیں. 5 مکار آپ سمجھتے ہیں.
जी تو پانچ مکار کا ہم یہاں کہیں گے تو وہ پنچ مکار بولتے ہیں. ملا مشنری مارکسسٹ اور میکالس سنس یا جو انگریزوں کے غلام ہیں, مینٹل سلیوز, اور میڈیا. تو ہمارا میڈیا بیسکلی ٹیکس اسکیو, اس کی ساری کیوز ہیں وہ باہر سے آتی ہیں, جو اسٹیبلش میڈیا, مین اسٹریم میڈیا اس کو بولتے ہیں, تاکہ وہ مارجنائز ہو کافی. تو یہ جو پورا کا پورا جو پنچ مکار کا ہے وہ کے پیچھے ہاتھ ہو کے گیا. اب دیکھیے یوز کرسائز طالبان, خاص طور ملا مافیا اور جو سیلر مافیا ہے اس نے ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو کافی مرشد دیا. He was declared as a apostate. مرتد مرشد کر کافی, کیونکہ مرتد ان کو کہا کہ بھائی تم تو اپوسٹ ہو گئے جو لانگ بلانگ ٹو آور کلاس. تو اس پریشر میں لیٹسٹ بیان دیا گیا ہے ان کا. تو ان کو سیریسلی کوئی نہیں لیتا کہ ملا معافی تو کہتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے کیسے مسلمان ہیں. تو ان کا جو ہے پھر باقی جب بات کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ تھا. ان کے جو فور فادر تھے وہ مرسنریز تھے, افغان مرسنری, بلانگس ٹو ڈیسینڈنٹ آف افغان مرسنری, جو 1839 میں جب انگریز فوجیں کابل گئی تھیں, افغانستان گئی تھیں, تب انگریزوں کے لیے لڑا تھا جعفر شاہ خان کا نام. وہ جعفر شاہ خان پہ جب انگریز فوجیں بھاگی وہاں سے 1842 میں, تو وہ ادھر آ گئے ان کے ساتھ ساتھ. یہاں انگریزوں کے لیے بھی یہاں مرسنری لڑتا, اس کو جگہیں واگیں دے دی. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوا تھا اس کو, تو اس میں بھی وہ انگریزوں کی طرف سے لڑا تھا. تو پھر جب اس تک یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے جیسے لوگ ان کا بیک گراؤنڈ آتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو آپ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. مغلوں کی بھی بات کی ہے انہوں نے, مغل کی بات کی تھی, سب مغلوں نے بڑی تہذیب اور تمیز ہے غالب کی ہے بھارت. تو پھر وہ کہتے ہیں تو پھر فیصلہ نہیں پڑتے ہیں سامنے کہ مغلوں نے کیا کیا تھا, کہ ہم جو ساری کچھ تلاش کری تو مغلوں کی جو بھی تہذیب ہے جہاں سے وہ آئے تھے اور جہاں سے وہ بریانی لائے بناتے ہیں وہاں تو چل بھی نہیں تھا, تو بریانی یہی کیسے وہاں سے فنڈامنٹل کوشچن ہے, پوچھنا پڑے گا نا. آپ کہیں کہ صاحب مغلوں نے آپ کو بریانی دی, تو جہاں سے آئے سینٹرل ایشیا سے وہاں تو چل ہوتا نہیں, تو بریانی کیسے پیدا ہوئی بات ہے. جو بریانی ایران کھائی تھی اس میں تو چول ہی نہیں ہوتا ہے, کچھ اور چیز ہوتی ہے. مجھے آپ کی بات ایک بات یاد ہے, وہ ایک پکچر سوشل میڈیا سے میں نے اٹھائی, اپنے سلو میں لاؤں گی. کوئی فوجی برف کے سر پہ ایسے پورے سر پہ پورے برف, اور لکھا ہے جی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے لکھا یہ ہمارے فوج جس سے ہوتے ہیں وہاں پہ تو برف ہی نہیں دکھتی ہے, کس فوج پکڑ لیا ہے. تو وہی بعد میں بریانی وہاں ہوتی ہی نہیں, تو پھر انہیں وہاں بریانی کیسے پکا لی. لیکن سر بہت سے ایسے اور بھی ہم نے دیکھے انسیڈنٹس دیکھے اس میں. میں کہوں گی کہ جیسے دو مسلمس کی بات کی جاتی ہے, ایکسٹریمزم کی بات کی جاتی ہے, پوری دنیا کے اگر مسلمس کو کاؤنٹ کیا جائے تو شاید وہ 1% بھی نہ بن پائے. تو اسی طریقے سے ایک بہت ہی کم پرسنٹیج میں ہم دیکھا کہ پرسنٹ ہے جس میں ہندو کو ہم نے دیکھا انڈیا میں کہ وہ سامنے آئے ہیں, اور وہ ان کی جیسی ویڈیوز آتی ہیں اور وہ نعرے لگائے ہیں اور کچھ اسی قسم کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں جو اکثر ہم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو سمجھیں کہ روکنا چاہیے, بھارت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حال نہ ہو جو پاکستان اسپیشل میں کہوں کہ یہاں پہ ہم نے حق کر رکھا ہے. دیکھیے آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسچوائز کرنا پڑے گا, اور وہ میں بار بار کانٹیکسچوائز کرتا رہا ہوں. وہ کانٹیکسچوائزیشن یہ ہے اس کا کہ جو ہندوازم ہے اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ہارمونائزنگ اور یونیورسل ہیں. تو ہندوازم میں یا ہندوز میں یدی کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو ود ان کمیونٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہوتا, کہ ہندوازم کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ آپ جس کو سوے بھوت سنہ سوے ستو نرمیا والی بات ہوتی ہے, اس میں کسی طرح کا یہ نہیں ہے. جیسے کہ اسلامک ریلیجن میں ہے کہ جو اس ریلیجن کا فالوور ہوگا اسی کے لیے جنت یا ہیون ریزروڈ ہے. یہاں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں تو یو آر آٹونمس, آپ جیسے کم ہوں گے ویسا آپ کو پھل ملے گا, آپ کو بھی ہوں ڈزنٹ میٹر. اور وہ جو کم ہیں وہ یونیورسل اسٹینڈرڈ پر جج کیے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اگر مان لو ہندو راشٹر ہو جاتا ہے باہر, تو کسی کو کیا تکلیف ہے, کیونکہ ہندو راشٹر تو ذمہ ہوتا نہیں. ذمہ تو اور دویم درجے کا شہری کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اسلام میں ہوتا ہے, یا جو پرانی کرسچینٹی تھی اس میں ہوتا تھا, وہاں بھی فارمیشن ہو گیا, انلائنمنٹ ہو گیا, وہاں بھی ایکوالٹی ہے. لیکن جو جس کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں یا جس کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں اس میں تو جو نان مسلم ہوتا ہے وہ تو گارنٹیڈ طور پر شریعت میں تو لکھا ہی ہوا صاف کہ وہ ذمہ ہوگا, وہ دو درجے کا ہوگا. اور آج تو میں اسے بھی زیادہ اسٹڈی کر رہا ہوں اسلامک لٹریچر کی. ابھی میں فتح عالمگی کا ہندی میں ٹرانسلیشن کر دیا, دیٹ از بیکاز کوائٹ ایج سے 2-3 دن میں 10,000 اور لوگ ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں پیپل آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ. یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے وہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ دونوں چیزوں کو ایک راجو پہ تول کے دیکھتے ہیں گے. اور
یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا ریزن بہت اسپشٹ ہے، کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ جو ملا مافیا یہ مسجدوں کے اندر کیا باتیں کرتا ہے، مدرسوں میں کیا پڑھاتا ہے، اسلامی کتابوں میں غیر مسلمانوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اب اوپن میں آتی آ رہی ہیں، اور جب یہ اوپن میں آتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، بھائی یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے. میں تو اوپنلی میں نے کہا کہ وائی شوڈ ناٹ انڈیا بی ہندو راشٹر، کیونکہ اگر ہندوستان ہندو راشٹر بنتا ہے اس میں کسی کو تکلیف کیا ہوتی ہے یہ بتائیے. یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے غیر برابری کا، ہر ایک کو اپنے ڈھنگ سے جینے کا حق. ایک کا ستیہ پرابھاونتی بولتے ہیں تو وسودھیو کٹمبکم بولتے ہیں. تو یہاں کانسیپٹ ہے کہ اہم برہماسمی تتومسی، میں بھی بھگوان کا روپ ہوں، آپ بھی بھگوان کا روپ ہو. تو یہاں کا کانسیپٹ ہی بہت الگ ہے، اور وہ جو ہے وہ بلیف بیسڈ جو سسٹم ہے ان کے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابراہمک ریلیجنس میں بلیف از ایوری تھنگ. اگر آپ بلیو نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہر طرح کی سزا ہے، آپ کے لیے ہر طرح کا گناہ ہے آپ کے اوپر، اور ہر طرح کی آپ کو آگ اور دو پتہ نہیں کیا کیا ہلنا پڑے گا. یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلیف کی بات ہی نہیں آتی. آپ جو کرم کریں گے اس کا آپ کو پھل ملتا رہے گا لگاتار. بس دس کانسیپٹ آف اٹرنل موومنٹ تھرو اٹرنل لائف. لیکن سر آپ اس زندگی میں نہیں تو سب اگلی زندگی میں ہو گئے. آپ کو تو زندگی ایک ملی ہے، کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی آدمی مان لیجیے کل کو ہندو تھا اور آج مسلمان ہو گیا تو اس کی زندگی جو پہلے اٹرنل تھی ہنڈریڈ لائف دیٹ سڈنلی اس کی ایک زندگی کیسے جاتی. یہ خیر اور بڑے سوال آتے ہیں. تو بہت سارا یہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارا جو ہو رہا ہے اس کو انڈیزائریبل بھی کئی چیزیں ہیں، کوئی کی بات نہیں. لیکن اس کا جو مکھیہ کارن ہے وہ ریئیکشن ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ بی جے پی کا جو رائز ہوا وہ بھی ایز اے ریئیکشن ہوتا ہے. ریئیکشن کیسا ہوا تھا؟ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو حرکتیں تھیں اس کا ریئیکشن ہوتا، اس کے کارن آپ کا بی جے پی کا رائز ہوا تھا. اور ایک جیسے رام مندر کا موومنٹ تھا وہ بہت آسانی سے سیٹل ہو رہا تھا. پھر کچھ جو اس طرح کے انتہا پسند لوگ تھے آپ کے مسلم سائڈ میں، انہوں نے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پروو جائے کہ یہاں پر مندر تھا تو ہم اس کو چھوڑ دیں. جب اس کو پروو کر دیا گیا تو پھر دوسری چیزیں لے آئے، تو اس کو اتنا کمپلیکیٹ دیا. اس میں ہمارے کمیونسٹ بھائی تھے ان کا ان کو بتانے کافی کنٹریبیوشن تھا. تو اس ریئیکشن جو آج دیکھ رہے ہیں بی جے پی کا رائز بہت ریئیکشن. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پارٹیشن ہے وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو پارٹیشن جو ہے پاکستان میں وہ دیکھا جاتا ہے ایز اے وکٹری. یہ کتاب میں پڑھی ہوگی. بالکل سر، سر پڑھی، بالکل پڑھی ہے، بلکہ سیکنڈ ٹائم پڑھنے کا سوچ رہی ہوں سیٹرڈے سے. تو پاکستان میں اس کو ایز اے وکٹری دیکھا جاتا ہے، نہ کیول ایز اے وکٹری دیکھا جاتا ہے، اس کو ایسا دیکھا جاتا ہے ایز اے پاتھ وے ٹو دی کانکویسٹ آف دی انٹائر سب کانٹیننٹ. بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ ذریعہ پاکستان اگر آپ بنیں گے نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. کہ یہ بیسک ہے. میں کتاب پورا ڈیلیٹ کیا ہے، بالکل کلیئر دکھایا ہے کہ کس طرح وہ جب کہتے ہیں نیا مدینہ تو نیا مدینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں دوسری مکہ ہے اس پر ہمیں فتح کرنی ہے کہ تو مدینہ میں ہے اس وقت اور ہمیں مکہ فتح کرنی ہے. وہ مقدری ہے، وہ پورا کا پورا. بھی اگر آپ تھوڑا ملا مافیا کے جو تقریریں ہوتی ہیں اس کو اور نزدیکی سے آپ اس کو دیکھیں تو ان کا سارا کا سارا ایمفیسس یہ ہے کہ بھائی یہ تو دارالاسلام تھا اور یہ مغل امپائر تھی یہاں پر، اور یہ انگریزوں نے ہم سے لی تھی، جو کہ ایکچولی غلط ہے. مٹوں نے پہلے ہی مغل امپائر کا صفحہ کر دیتا اور انگریزوں نے ہمارا ہم سے جیتی تھی. تو یہ ہماری تھی اور انگریزوں نے ہم لیا تھا، اس لیے یہ پورے خطے پر پورے سب کانٹیننٹ پر ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو پورے کو جیتنا ہے. اور یہ سب ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کے پورے اسٹیبلشمنٹ میں چلتا ہے، اور اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. کوئی جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو وہ تباہ کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے جیسے میری کتاب ہی ہے، اب میری کتاب کے 20,000 کاپیز بک چکی ہے، تو وہ ایک مین اسٹریم ڈسکورس بنا جا رہا ہے. تو لوگ سمجھ میں آ کہ یہ پارٹیشن کیوں ہوا تھا. تو پارٹیشن جو ہے انڈیا میں اٹ از کنسیڈرڈ ٹریجڈی، پاکستان میں اٹ از کنسیڈرڈ اے وکٹری. یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے یہاں سے. تو انڈیا نے پھر بھی بھارت نے اس کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ تو کانگریس پالیٹکس جو انہوں نے جتنے بھی لیگی تھے سب پیچھے رہے، جنہوں نے پاکستان بنوایا اس سے زیادہ تر پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے کانگریس ان کو مسلم ووٹ کے چکر میں ان کو اندر لے لیا، اور انہوں نے آ کے پھر وہی پالیٹکس شروع کر دی. اسی پالیٹکس نتیجہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ تھا جس نے وہ شابان والا کیس ہوا، اس کا ریئیکشن ہوا. اس کے ریئیکشن میں آپ نے دیکھا کہ باقی اور ساری چیزیں ہوئی اور وہاں سے بڑھنی شروع ہوئی، اور یہ بار بار وہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ سب ٹیکسٹ یہی ہے
کہ بھیا ہندوستان تو ہمارا ہے، تم کہاں سے آئے، تم تو غلام ہو. تو یہ جب باتیں آتی ہیں اور جب ہم سامنے آتے ہیں پرانے ٹیکسٹ جن کو آپ کیسے اویسی ہے، اویسی نے بڑے زور شور سے کہا کہ آپ کے نے اس کہا کہ آپ ویسے اپنے آپ کو بڑے بھاری کانسٹیٹیوشنلسٹ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم پوری طرح سے بھارتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی کتابیں جو ہیں وہ بھارت سے باہر کی کیوں ہیں؟ آپ کی ساری کتابیں عرب کی ہیں تو وہ ساری عرب کی کتابیں کیوں ہیں؟ تو نہیں آپ بات کہتے ہیں ہماری کتاب ہے نا، ہماری کتاب ہے، ہم مانتے ہیں فتح عالمگیری ہماری کتاب ہے. فتح عالمگیری اورنگزیب نے کروڑوں روپے اس وقت خرچ کر کے جو ہے وہ بنوائی تھی. تب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں نے فتح عالمگیری کو ہندی ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا، ٹرانسلیٹ کر کے ابھی اس کا والیوم بھی نکال دیا. اردو میں تو ہے اس کا، اردو ٹرانسلیشن سے ہندی ہے. تو یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تب وہ سمجھتے ہیں کہ پورے اسلامی لٹریچر میں غیر مسلم کے لیے اور خاص طور سے مشرق کے لیے کتنی ہیٹ ہے، کتنی ڈیپ ہیٹ ہے. تو پھر ریئیکشن تو ہوا نا. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن میں تو مجھے مجھے اس طرح کا کسی نے نہ پڑھایا گھر میں نہ اس میں مجھے یہی بتایا گیا کہ جی آپ کے اعمال ہوں گے اس کی وجہ سے جنت دوزخ کا یہی باب بتا رہے ہیں کہ اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی، غلط کام کریں گے تو دوزخ ملے گی. اس میں ریلیجن کہیں نہیں بتایا گیا کہ جی آپ کو جو ہے مسلمان ہونے. اب انہوں نے ملاؤں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ کوئی نان مسلم ہے، اور مسلم میں بھی ہر ایک نہیں جانیں گے، وہ اس میں بھی کیٹیگریز بنائی انہوں نے. بلکہ عجیب میں دیکھ رہی کسی وہ ان کی تصویر لگی تھی زہرا میں سب وقت رہتے نا جی میں نے جا کے دل فتح کرنے غزوہ ہند کرنے کی ہے. تو کسی نے کہا یہ روز تیار ہوتا ہے کہ وہ یونیفارم میں تصویر ہے پوری گشن لے کھڑے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ روز تیار ہوتے ہیں غزوہ ہند کے لے کے بیوی ہیلے بھیج دیں گے، تو وہ پھر غزوہ ہند کا وہیں رہ جاتا ہے اور وہ ہیلے گھر آ جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ یہاں پر ہیں، لیکن مجھے لگتا کہ یہ کچھ کر پائیں گے کہ اگر ہم اسی طرح سے بات کرتے رہیں اور بات آگے تک جاتی ہے تو شاید کچھ بہتری اثرات نظر آئیں. لیکن لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مودی جی پنجاب گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا جانتے ہیں کو روکا گیا اور بڑا ہنگامہ رہا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہاں پر الیکشنز ڈے ہو جائیں گے اور 6 months ہو سکتا ہے الیکشنز آگے بڑھ جائیں. تو اس میں فائدہ جو ہے وہ مودی کی جو پارٹی ہے بی جے پی کا ہوگا، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ لوگوں نے فیور نہیں دے رہے. اس سے کرتے نہیں ہمارے الیکشن پوسٹپون تو اس طرح سے ہوتے نہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے وہ اس کو کال ہی نہیں اس کے اوپر، اور ایسی مجھے کوئی وہاں پر ڈسٹربنس نہیں تھی جس کی وجہ سے الیکشن پوسٹپون. یہ انسیڈنٹ ہی وہ انسیڈنٹ زیادہ پولیس کی لیب تھی ایسا لگا ہے تنافع سے، ان کی وقفیاں تھیں اور انہوں نے سچویشن کو ریڈ نہیں کیا یا انہوں نے ٹھیک کوآرڈینیٹ نہیں کیا. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن تو ہمارے یہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا طے کرے گا، اس میں نہ تو مودی جی طے کرتے ہیں یہ اور نہ کوئی اور طے کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اگر کل لینی ہے تو آج تو میرے خیال سے آج یا کل میں اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا الیکشن کا. اور جہاں تک فائدے نقصان کی بات ہے تو اس وقت پنجاب میں جو الیکشن کا سیناریو ہے وہ پوری طرح سے انسرٹن ہے، اور مودی کی پارٹی بھی چونکہ کیپٹن امرندر سنگھ آپ کے ہمارے کیا نام ہے وہ ہے نا آپ کو جنرل رانی کی بیٹی کیا نام تھا، جی جی عروج عالم. عروج عالم، وہ تو کیپٹن امرندر سنگھ کی جو نئی پارٹی بنی ہے، جو ایکس چیف منسٹر تھے کانگریس کے جو چھوڑ دی انہیں ہٹایا گیا کانگریس سے، تو ان کی پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہو گیا ہے. اور کانگریس پارٹی کے 5 سال میں اور جو ان کا اس وقت جو حال ہے اور اس طرح وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کتے بلیوں کی طرح، اور اس کو دیکھتے ہوئے ان کا حال تو ایسے ہی حال ہے. پھر وہاں پر ایک کیجریوال کی پارٹی اور ہے عام آدمی پارٹی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو الیکشن جو ہے اس میں کسی طرح کی دھاندلی پاسبل نہیں ہے. وہ اکیلی دھاندلی زیادہ ہو سکتی ہے، اس نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کو کسی ووٹر کو ووٹ دینے نہیں جانے دو یا کم ووٹنگ ہو، اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں. اب تو جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور پورا جو آئیڈینٹی کارڈ اور آپ کے جو آدھار کارڈ ایک نیشنل آئیڈینٹی کارڈ سب آنے کے بعد میں تو اٹ از ورچولی پاسبل. اور پنجاب میں ہسٹوریکلی الیکشنز میں وائلنس میں نے کہا نہیں، تو خود پنجاب الیکشن کروائے ہیں، آبزرو الیکشن کمیشن کی طرف سے آبزرو رہا ہوں، پنجاب میں الیکشن کروائے میں نے، وہاں اس طرح کی سچویشن آتی نہیں. الیکشنز جنرلی وہاں پیسفل ہوتے ہیں. بنگال کی رہنی ہے، بنگال کے الیکشن ہمیشہ سے وائلنٹ ہوتے ہیں، آج سے نہیں ہسٹوریکل جب سے آپ دیکھیں اب سے. تو اس لیے مجھے الیکشنز پہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. جو بھی یہ کہیں ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں تو ایسا کوئی ریسپانسبل میڈیا کہتے ہیں دکھا کہ الیکشنز پوسٹپون ہو سکتے اس کی وجہ سے. نہ الیکشنز پوسٹپون نہیں ہو سکتے. جو گورنمنٹ ہے وہ ڈسمس ہو سکتی ہے لیکن اس سے الیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ہوگا کیا پریزیڈنٹ رول ہو جائے گا اور الیکشن ختم ہوتی ترنت 2 مہینے کے بعد میں وہ نئی سرکار آئے گی، میکسیمم ٹرمز کا ہو جائے گا. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہونے والا ہے. جو پولیس کی جو فیلئر ہے اس کے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو پنش کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دی موسٹ لائکلی تھنگ دیٹ از لائک ٹو ہیپن.
لیکن سر وہی لوگ کچھ لوگ یعنی کہہ رہے تھے انڈیا سے اس پہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے کہ ہوتا ہے 2 months بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا بی جے پی کو، نقصان نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایسے کہی نہیں جا سکتی. ویسے بھی الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں پہلے تو ہمیشہ سنگل فیز الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ کتنے فیز میں رہا ہے. یو پی جو ہے وہ ہمیشہ ٹرمپ اسپاٹ مان جاتا ہے، اسی لیے یو پی میں اچھا بہت بڑا اسٹیٹ ہی ہے، اس کی پاپولیشن تو آف پاکستان سے بھی برابر ہے، تھوڑی زیادہ ہی ہو سکتی ہے اکیلے یو پی کی. یو پی میں 7 فیز میں الیکشن لے کر جاتے ہیں، حالانکہ کاؤنٹنگ تاریخ ایک ساتھ ہوتی ہے تو صحیح. جی. تو مجھے الیکشن والی بات دم نہیں نظر آتا. ٹھیک بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا، اور آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے ہم آپ کے چینل کو دیکھتے رہیں گے اور وہاں پہ آپ نئے نئے ٹاپکس لے کر آتے ہیں تو وہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. وہاں بھی کئی بار میں کئی پوائنٹس آتی ہوں اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کافی بورڈ قسم کے سم ٹائمز ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم کیونکہ ظاہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا اس پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو یوٹیوب اور اس طرح سے جو چینلز ہیں وہاں پہ ہم اس کو کھل کے بات کی جا سکتی ہے. ہمارے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پر بھی شو کرتے ہیں لیکن پھر بھی یوٹیوب پر ہیں کیونکہ وہاں بات ہی کرنے دی جاتی ہے، بولنے نہیں دیا جاتا، تو وہاں پہ بولنے پہ پابندی ہے. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. تھینک تھینک یو یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک گڈ نائٹ. یو.